ابھی بھی آپ کافی ریزرو پرسنالٹی ہیں, اتنا سوشل نہیں ہے جتنا لائک ادر ایم پی ایز اپنا سوشل میڈیا چلاتے ہیں, سوشلائز ہے نا. بھی جاتی ہوں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بھئی سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہیں. اس میں ریشو بہت کم ہے, اونلی 1 ملین پہ ہی ورک ہوتا ہے, جبکہ ہماری آبادی وہ ہے وہ کروڑوں کے حساب سے ہے. بہت سارے بچوں کو ٹوٹل جو ہے نا ان کا 5 ایئر کا پلان وہ سی ایم صاحبہ نے دے دیا ہوا ہے. اس میں جو اسموک گنز بنائی گئی ہیں وہ 3-4 گھنٹے کے لیے بس اس کا ایفیکٹ رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہی. دیکھیے ابھی سٹارٹ ہے نا, اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا کچھ کیا؟ ہاں نہیں نہ کیا, کچھ چینج نہیں نہ کیا. اب ویریفائی کریں, آپ جا کے دیکھیں کہ بھی ریٹ کیا ہے, جہاں پہ ہوتا ہے وہ پھر معافی نہیں ہوتی. کیونکہ سی ایم صاحبہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ واقعی انہوں نے ایک ماں کا رول ادا کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, بلدیاتی الیکشن کیا واقعی حکومت چاہتی ہے کروانا؟ اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس کے, ہم ایک گاڑی سے وہ اگر گاڑی کی کیپیسٹی 40 تھی تو اس میں سے 60 خواتین نکل رہی تھی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں فاطمہ شیرازی. ناظرین آج پوڈ کاسٹ میں جو ہماری مہمان خصوصی ہیں ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے اور ممبر پنجاب اسمبلی ہیں قدسیہ ضیاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ایک آپ کو پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جی ٹی وی پوڈ کاسٹ میں خصوصی ٹائم دیا, کیونکہ آج سیشن بھی تھا تو اسی لیے یہ آپ نے اسپیشل جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. قدسیہ آپا, آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے جی. سیاست میں کب قدم رکھا آپ نے؟ ایکچولی میرے ہسبینڈ کی ایفیلیشن تھی پی ایم ایل این کے ساتھ اور 1982 سے, تو اس کے بعد میں سیاست میں آئی ہوں 2013 سے, کیونکہ انہوں نے ایز اے ایم پی اے اپنی مطلب کہ جو ان کی ورکنگ تھی, ایفیلیشن تھی پارٹی کے ساتھ, تو وہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, ان کے فادر بھی رہے ہیں, مطلب مسلم لیگ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے. صحیح. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بہا پہ میرا نام جو ہے یہ تو سسرال کی طرف سے ہو گیا نا, ہسبینڈ کی طرف سے, آپ کے فادر بھائی یہ سب نہیں میرے جی الحمدللہ میرے فادر کی تو اتنی محبت ہی یہ تھی کہ وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے اور شاعر بھی تھے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے, شہنشاہ حبیبہ خیر منگنا تیری سرکار. اچھا یہ ان کی شاعری ہے؟ جی زبردست. جی جی یہ ان کی شاعری ہے کہ تیش کے دروگ نہ لا بیٹھی. وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے اور ان کا دین کے ساتھ جو تھا نا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. ان کو بس پڑھنے پڑھانے اور لکھنے کا شوق تھا. وہ انہوں نے بچیوں کو حفظ اور ناظرہ جو کروایا فیصل آباد کی, آلموسٹ بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ہیں جن کو انہوں نے حفظ اور ناظرہ کروایا. زبردست ماشاءاللہ. اور میرے بھائی ناظم تھے, یہ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر لگتی تھی تو ابا جان ہم سب کو کہہ دیتے تھے کہ کوئی شور نہ کرے, میں نے ان کی سپیچ سننی ہے, اور کسی اور لیڈرشپ کی لگتی تھی تو ٹی وی بند ہو جاتا تھا. زبردست. ٹھیک ہو گئی. یہ جو آپ نے نعت بتائی ہے, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام اور سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے, تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور کافی زبردست شاعری ہے, لیکن آج انکشاف ہوا کہ آپ کے والد صاحب کی جو ہے وہ شاعری ہے. اچھا, تو نون لیگ نے آپ نے جو ہے وہ قدم رکھا 2013 میں سیاست میں, ٹھیک ہے؟ نہیں, اس سے پہلے یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ نے ناظمی کے الیکشن لڑے تھے, تو اس میں نے بھرپور طریقے سے کمپین کی تھی, ان کو ون بھی کروایا تھا. تو اس وقت لوگوں کے مطلب مائنڈ میں آ گیا تھا کہ ضیاء کی بیوی بڑی ایکٹیو ہے اور ضیاء صاحب کو جو ہے نا جتانے والی یہی ہے, اس نے بہت ورک کی ہے, ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے میں نے. تو بس پھر بات سچ ہوگی نا, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک بات اور بھی ہے کہ میں تھوڑا سیاست سے دور ہی ہٹتی تھی, میں اتنی سوشل نہیں تھی, بٹ نا میرے ہسبینڈ تو بہت زیادہ پولیٹیکل تھے. ہر وقت ان کے ڈیرے چل رہے تھے, لوگوں کے الیکشن کمپین ہو رہی تھی, اگر کوئی بڑے الیکشنز تھے تب بھی ہمارے گھر کا ایک آفس بنا ہوتا تھا اور ہماری سب کی بھاگ دوڑ لگی تھی. ابھی بھی آپ کافی ریزرو پرسنالٹی ہیں, اتنا سوشل نہیں ہے جتنا لائک ادر ایم پی ایز اپنا سوشل میڈیا چلاتے ہیں, سوشلائز ہے نا, وہ اتنا نہیں. آپ کی پرسنالٹی ہی ریزرو ہے. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, میں تو جہاں پہ ملتی ہوں ایکچولی جب یہ ٹک ٹاک ہے, الحمدللہ, کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے بھی یہی ہیں کہ اللہ پاک جتنا اونچا مقام دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آجزی انکساری وہ سب کچھ مانگتے ہیں, کچھ اخلاقی بھی مانگتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں تو ویسے آج کل بہت سوشل میڈیا پہ ہوں. جب یہ ٹک ٹاک سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے مطلب 1-2 دن اس کو دیکھا اور میں نے ڈیلیٹ کر دیا اپنے, مطلب یہ ایپ ہی ڈیلیٹ کر دی. میں نے کہا یہ کیا, مطلب کہ مجھے نہیں پسند آئی نا یہ چیز, کیونکہ میں اتنی سوشل نہیں تھی. لیکن پھر اس کے بعد جب بچے
टिक टॉक बनाते थे अपनी, मतलब आपको पता यंग जनरेशन तो फिर ये कुछ है, तो मैं उनको डांटती थी, तो अब बच्चे मुझे कहते हैं हम तो साड़ी माँ ही टिकटॉकर बनी हुई है। तो ये है कि अब तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो सब लोग कहते हैं कि आप तो भाई सोशल मीडिया पे छाई हुई है। हाँ, हमारी सीएम जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, उनका ये डायलॉग काफी मशहूर हुआ था कि टिकटॉक के लिए काम करना पड़ता है। ऑब्वियसली तो काम करते हैं तो टिकटॉक बनाते हैं। आप मेरी सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं कि मैं कोई पर्सनल वॉक करते हुए या कहीं मतलब नहीं, वर्किंग है सारी, इवेंट पे जाते हुए ऐसा नहीं है, काम करते हुए या अदरवाइज कोई अपनी स्पीच करते हुए या उसमें कुछ अपने हल्के के मसाइल को हाईलाइट करते हुए, बस ये चीजें होती हैं। अच्छा, हल्के के मसाइल ज्यादा क्या है? ओ, ये तो आपने एक क्या कहते हैं दुखती रग को छेड़ दिया। मैं जहाँ भी जाती हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि आपकी तहसील पर काम होने वाला है, बहुत काम होने वाला है। अगर आप देखें कि तहसील आपकी कौन सी? तहसील तांदिया वाला, ठीक है, फैसलाबाद की काफी बड़ी तहसील है। ठीक। तो लेकिन ये है कि उसमें ना तो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ना वहाँ पे जो THQ है वहाँ पे कार्डियोलॉजी वार्ड में आवाज उठाएं ना आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठाती हैं। हाँ, उठाती हूँ। और अब माशाल्लाह से हमारा जो है ना स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा हमारी तहसील तांदिया वाले में ना वॉलीबॉल का हब है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, और फुटबॉल का भी अब इंशाल्लाह हब बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से बच्चे जो है ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाते थे, लेकिन उनकी जो बेसिक सहूलत थी फुटबॉल ग्राउंड वो ही नहीं था। तो उस पर मैंने हाउस में एक रेजोल्यूशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी हो गई। और आज लेकिन यूनिवर्सिटी और इसके कैंपस के लिए भी रेजोल्यूशन दें, जी जी, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आजकल में वो मेरी रेजोल्यूशन आ जानी है, उस पर मेरा पूरा होमवर्क हो गया हुआ है। तो फुटबॉल ग्राउंड जो है वो अप्रूव हो गया हुआ, हॉकी स्टेडियम, जिम्नेजियम, सारे जितने भी उसके मसाइल थे वो सारे इंशाल्लाह हाईलाइट होंगे। जी मैं लेती हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला मेरा सबसे जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो यही है कि मैं हमारा जो THQ है हॉस्पिटल, उसमें कार्डियोलॉजी वार्ड हो, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, और जितनी भी वहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको मैं उसमें करवाऊँ काम। और उसके साथ साथ जो है ना हमारा कैंपस जो है इंशाल्लाह ताला जो मेरा नेक्स्ट है ना स्टेप कैंपस का ही, और मेरी रेजोल्यूशन आ गई हुई है, बस आजकल में एजेंडे पे भी आ जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 90 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से। जी जी। और पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारक हो कि लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, आप सबको मुबारक हो। अच्छा, लेकिन इसमें जो चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं सोशल मीडिया पे और पब्लिकली जब हम उनसे बातचीत करते हैं, इसमें रेशो बहुत कम है, ओनली 1 मिलियन पे ही वर्क होता है, जबकि हमारी आबादी वो है वो करोड़ों के हिसाब से है। अगर धीरानी प्रोग्राम देखें, घरों की बात करें या अदर प्रोजेक्ट्स देखें, गाड़ियाँ देख लें, स्मोक गन्स देख लें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देख लें, तो इसमें इतनी कम रेशियो में आप कैसे जो है वो मुल्क को तब्दील कर सकते हैं? ये बात यहाँ से मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगी। ये बात हकीकत है कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं तहसील तांदिया से बिलोंग करती हूँ, एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। सीएम साहिबा का जो भी इनिशिएटिव है वो हर जगह पे पहुंच रहा है। वो पंजाब के मतलब ये जो लाहौर है उनका एक मतलब गढ़ है, और लाहौर उनकी मतलब एक मेन पॉइंट है, वहाँ से वो स्टार्ट करती हैं। उसके बाद वो फैसलाबाद, नहीं, लेकिन उनका प्रोजेक्ट है अपनी छत अपना घर, वो लाहौर से नहीं, लाहौर में अभी तक आया नहीं, बाकी अजला में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी तहसील में भी आया। सबसे पहले जब जिस दिन उनका फेज 1 स्टार्ट था तो उसमें मैंने अपने वहाँ पे जो बंदा नॉमिनेट हुआ था उसको मैंने अपने हाथ से काट दिया था। ज़बरदस्त। तो ये बात जो आप कह रही हैं कि मतलब कि सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी तहसीलों में ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट्स में 36 अजला है, उसके अलावा पूरी उनकी तहसीलों में भी उसके काम हो रहा है। अब ये देखें कि सीएम साहिबा ने 4 अरब और 3 करोड़ का फंड्स जो है वो एलोकेट किया है हमारी तहसील को, और ना सिर्फ हमारी तहसील को, डिस्ट्रिक्ट की चारों तहसीलों को उन्होंने दिया है। तो अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि ये जी दिया है, लेकिन उसमें जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है लोगों की। अगर पंजाब की आबादी देखें या ओवरऑल शहरों की आबादी देखें तो उसमें मैं कह रही हूँ कि जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, क्वांटिटी देखें अभी स्टार्ट की है ना, तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। मतलब मैं आपका समझ गई हूँ कि अगर हमारे पास वो प्रोजेक्ट 100 लोग जो है ज़रूरतमंद है, लेकिन 10 लोगों को पहुँच बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन आप ये देखें ना
کہ ابھی سٹارٹ ہے. اس سے پہلے تو کبھی کسی نے اس طرح کا سوچا بھی نہیں, جس طرح سی ایم پنجاب سوچ رہی ہیں, جس طرح انہوں نے خواتین کو امپاور کیا ہے, جس طرح انہوں نے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو امپاور کیا ہے, لیپ ٹاپ اسکیم دے رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو یونیورسٹیز میں لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, اسکالرشپس مل رہے ہیں. یقین جانے کہ میں تقریباً آلموسٹ آل جو ہے نا فیصل آباد کی سنڈیکیٹ یونیورسٹیز کے سنڈیکیٹ ممبر ہوں. تو جب میری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کو ٹوٹل جو ہے نا ان کا 5 ایئر کا پلان وہ سی ایم صاحبہ نے دے دیا ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ نہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ یوتھ کہتے تھے نا کہ یوتھ پہلے کس کے ساتھ تھی, الحمدللہ یوتھ اب ہمارے ساتھ ہے. پکی بات ہے. ہاں پکی بات ہے. ابھی وہ ہمارے منسٹر جو ہیں رانا سکندر حیات, ان کی آپ نے وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ کسی یونیورسٹی میں ہے تو بچے سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کام جو بھی کریں ہمارا ووٹ ایک کے ساتھ ہی ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایسا سائیکی بندہ ہوتا ہے, ہاں نکل آتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اب آج کل ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں تو اگر ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ہم یوتھ کو ملتے ہیں, تو یقین جانیں کہ پہلے ایک امپیکٹ تھا کہ جو مسلم لیگ کے نون ہیں وہ اس کے جو لوگ تھے نا, جو اس کی ووٹرز تھے, وہ آلموسٹ نا تقریباً 50+ تھے, یوتھ نہیں تھی. لیکن یہ بات غلط ہے, یہ بات اب چینج ہو. ابھی میں بتا رہی ہوں, میں اس کی مثال دیتی ہوں. سی ایم صاحب آئی ہیں فیصل آباد یہ الیکٹرک بسیز کا افتتاح کے لیے. تو ہماری ڈیوٹی, ظاہر بات ہے ہم ورکرز ہیں تو ہماری ڈیوٹی لگی تھی کہ بھی آپ لوگوں نے بچیوں کو, خواتین کو لے کے بالکل اکاموڈیٹ کرنا ہے. صحیح ہے. تو یقین جانے کہ جتنی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی نا, اس سے کوئی 4 گنا زیادہ ہمارے ساتھ خواتین اٹیچ ہوئی. اور ہمیں کیا فون آنے کہ ہم نے سی ایم صاحبہ کو دیکھنا ہے, ہم نے سی ایم صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. سی ایم صاحبہ نے یہ جو الیکٹرک بائکس اور یہ لیپ ٹاپس اور یہ اسکالرشپس جو اسپیشلی, اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن جو کہ خواتین کے لیے وہ پینک بٹن, یہ جو سارے جو مطلب کر رہے ہیں, انیشیٹو دے رہی ہیں, ہم نے ان کو صرف دیکھنا نہیں, ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. کیونکہ میں نے جب ان سے بات کی, میں نے اپنی میٹنگز کی, میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں سی ایم صاحبہ ایک خاتون ہو کے خواتین کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں, تو میرے خیال میں کہ آج حق بنتا ہے کہ ہم سب لوگ ان کو خراج تحسین پیش کریں. تو یقین جانے کہ خواتین ہمارے سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس کے, ہم ایک گاڑی سے, وہ اگر گاڑی کی کیپیسٹی 40 تھی تو اس میں سے 60 خواتین نکل رہی تھی. زبردست. اچھا, خواتین کے بارے میں تو آپ نے کہا کافی خوش ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے. کیا مرد حضرات بھی خوش ہیں؟ مہنگائی بہت زیادہ بھائی, آہا ٹماٹر بڑے مزیدار, یہ تو ہم ترس ہی گئے ہیں کہ ہم اب کہیں, کیونکہ ٹماٹر بھی بہت مہنگے ہیں. ٹماٹر اگر اب نیچے آ رہے ہیں تو ساتھ چینی دیکھیں, چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. دیکھیے کچھ جگہوں پہ مافیاز جو ہے نا وہ ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن سی ایم پنجاب کی ریڈ لائن ہے, اور سی ایم پنجاب چاہتی ہیں کہ عوام کی خوشحالی کے لیے ان کی جو ہر چیز ہے وہ سستی ہو اور ان کی دہلیز پہ ہو. تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے منسٹرز, ہماری سی ایم بہت کنسرن ہیں, وہ ریٹس بھی کر رہی ہیں, وہ دیکھ بھی رہی ہیں, وہ چیک بھی کر رہی ہیں جا کے زیادہ سے زیادہ. لیکن عام دکاندار کی شاپ بند کر دیتے ہیں, یہ جو بڑا مافیا ہے اس پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ ڈالا جاتا ہے. دیکھیں سلما بٹ صاحبہ جاتی ہیں, جب جاتی ہیں تو انہوں نے بہت سارے مالز بھی سیل کیے ہیں, اور پھر مالز میں جو ایک سیکٹر ہوتا ہے کہ جہاں پہ مہنگائی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ پہلے بھیجتی ہیں اپنے جو لڑکوں کو, اپنے لوگوں کو بھیجتی ہیں کہ جا کے ویریفائی کریں, آپ جا کے دیکھیں کہ بھی ریٹ کیا ہے. جہاں پہ ہوتا ہے وہ پھر معافی نہیں ہوتی. کیونکہ سی ایم صاحبہ جو ہے وہ, میں سمجھتی ہوں کہ واقعی انہوں نے ایک ماں کا رول ادا کیا. ٹھیک ہے, کوئی میں نہیں سمجھتی کہ پنجاب کا کوئی ایسا سیکٹر ہے جس میں انہوں نے کام نہیں کیا اور وہ کام نہیں کر رہی. اب آپ سموک کا کہہ رہے ہیں تو سموک کے اوپر دیکھیں, ایک قدرتی آفت ہے, ٹھیک ہے, قدرتی آفت سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں. لیکن اس میں جو سموک گنز بنائی گئی ہیں وہ 3-4 گھنٹے کے لیے بس اس کا ایفیکٹ رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہی. دیکھیے ابھی سٹارٹ ہے نا, اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا کچھ کیا؟ ہاں نہیں نہ کیا, کچھ چینج نہیں نہ کیا. اب ہو رہا ہے نا, ابھی سٹارٹ ہے نا, ابھی ایک ایگزامپل کے طور پر, ایک وہ نمونے کے طور پر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا, اب انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سیلاب پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم صاحبہ نے جو ہے وقت سے پہلے حفاظتی اقدامات کیے, اور لوگوں کی جانیں جو ہیں اور ان کے جو
یہ وائلڈ لائف ہیں ان کو ریسکیو کیا ہے. میں اپنی تحصیل میں بتاتی ہوں کہ میں تو زیادہ اس پہ میرا فوکس بھی رہتا ہے اور ہر چیز کو میں اس کو نوٹ بھی کرتی ہوں. تو یقین جانے کہ نہ تو ایک بھی جانور, نہ ہی کوئی انسانی, نہ کوئی جانی, کوئی مالی نقصانات ضرور ہوئے, لیکن سی ایم صاحبہ نے ان کی جتنی بھی ریسکیو ٹیمیں تھی, 112 تھی, سترا پنجاب تھی, بیوروکریسی تھی, ٹھیک ہے, ہم ایم پی ایس تھے, پارلیمنٹیرینز تھے, ان سب کو ریسکیو کر لیا گیا. دیکھیں کہ آج سے پہلے بھی کبھی جو فلڈ آتے تھے کبھی اس طرح ہوا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے سامنے, اور 18 لوگ جب وہ مرے تھے تو ان کا وزیر اعلیٰ کہتا تھا کہ میں اتھے جا کے ٹینٹ لا لوں, تو میں اتھے جا کے کی کرا, 1.5 گھنٹہ وہ مدد مانگتے وہ رہے تھے, بلکتے رہے کرتے رہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری سی ایم صاحبہ یہ جو ہماری ہے ایئر ایمبولینس, جہاں بھی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو ایئر ایمبولینس کرتی ہیں. اچھا یہ نہیں ہے, میں آپ کو جینون بات بتاتی ہوں, میری اپنی فیملی میں ہوا. میری ایک فیملی کی میری کزن تھی, اس کی کے پی کے میں طبیعت خراب ہو گئی سڈن, وہ وزٹ پر گئے. اچھا ٹھیک ہے, وہ تھے پیپلز پارٹی کے, اچھا تھے وہ پیپلز پارٹی کے. اچھا انہوں نے ایئر ایمبولینس کو اپروچ کیا تو وہ اس بچی کو لے کے تو اسلام آباد لے کے آئے. اچھا پریکٹیکلی بھی آپ نے ہوتے ہوئے بھی دیکھا, اور یہ دیکھا کہ کے پی کے سے وہاں سے وہ تھی آئی تھنک گلگت بلتستان والی سائڈ سے, وہاں سے لا کے اس کو تو اس کو اسلام آباد ریفر کیا, موو کیا. کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری سی ایم صاحبہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون سی پارٹی سے, ٹھیک ہے, یہ بڑا ہے, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, وہ سب کو لے کے چلتی. اچھا مجھے یہ بتائیں, بلدیاتی الیکشن کیا واقعی حکومت چاہتی ہے کروانا؟ اب پھر ٹائم لے لیا, 2.5 مہینوں کا ٹائم لے لیا. دیکھیں میں خود لوکل گورنمنٹ کی ممبر ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اور ہم نے بل پاس کیا ہے, اور اس پر سی ایم صاحبہ کی بڑی سخت انسٹرکشنز تھی کہ اس کو ہماری بڑی ڈیلی بیسس پر میٹنگز ہوتی رہی ہیں کہ اس بل کو پاس کریں. مزید ٹائم مانگنے کی وجہ آئی تھنک اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنی, کچھ ہلکا بندیوں کا مسئلہ ہے, تو کچھ یہ ہمارے دوسرے یہ ضمنی الیکشنز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, سارے لوگ اس میں مصروف ہیں. تھوڑا ٹائم 2.5 مہینہ تو ایسے آنکھ جھپکتے ہی گزر جا رہا ہے. وہ بندہ 2.5 سال کا ٹائم لے عوام کے لیے نہیں ہے, نہیں 2.5 سال کا. دیکھیں نا کہ وہ بھی تو حکومت تھی نا جو بنی بنائی گورنمنٹ کو انہوں نے سب لوگوں کو گھر بٹھا دیا تھا. تو ہمیں تو کسی چیز کا ڈر نہیں, ہمیں تو اپنی سیاسی کارکردگی پہ الحمدللہ فخر ہے. اچھا جو کارکردگی ہے اس کو پریزنٹ کرنے میں کافی پیسہ لگ رہا ہے, کمرشلز کی مد میں, سوشل میڈیا کی مد میں, آپ دیکھ لیں. دیکھیں ہر دور میں, اب میری بات سنیں, میں ایک سمپل ورکر ہوں پی ایم ایل این کی, ٹھیک ہے, اور میں ایم پی اے ہوں, ممبر پنجاب اسمبلی ہوں. میری بھی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی ایک کام کروں تو لوگوں تک پہنچے, پتہ چلے لوگوں کو. لیکن اس میں پیسہ نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ پیسہ گورنمنٹ بہت لگا رہی ہے کمرشلز پہ. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ ہائی لائٹ کرنے میں, اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے میں دیکھیں کام ہوتے ہیں نا, ہائی لائٹ کرنے کے لیے کام تو ہے نا, کروڑوں لگتے ہیں. دیکھیں تو اس کے بعد کام بھی تو ہو رہا ہے نا. کام نہ ہو نا پھر بندہ کہتا ہے جی یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کام ہو رہا ہے. بیسک یہ ہے کہ کام ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹک ٹاک بنتی ہے. صحیح ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ مجھے بتائیں جو آپ آج بھی یاد کریں تو افسردہ ہو جاتی ہیں کہ یار نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو میری ماں میرے سے جدا ہوئی تھی. اچھا, کس ایئر میں؟ 3 سال پہلے. 3 سال پہلے. بیمار تھیں؟ نہیں, تھوڑی ضعیف ہو گئی تھی. ہاں, ماں بزرگ مطلب ایج کوئی بھی ہو نا, ماں ہے. ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کو حوصلہ دے. بچوں میں سب سے زیادہ شرارتی کون ہے؟ چھوٹا بیٹا. اچھا بیٹا, ٹھیک ہے. اور بینگ مدر کیسی مدر ہیں آپ؟ میں بہت فرینڈلی. بچیوں کے ساتھ بھی؟ ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں میرے. اچھا ایک بیٹی ہے, 2 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, زبردست. اچھا کلوزنگ پہ آتے ہیں. اپنے حلقے میں مزید آپ کیا بہتری جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ مطلب پاسبل ہے ان کمنگ منتھس یا ان کمنگ ایئر؟ سی ایم صاحبہ نے یہ جو 4 ارب اور 3 کروڑ کا فنڈ دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ لگے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری تحصیلیں جو ہے ایک ماڈل ولیجز میں
تبدیل ہوंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया थैंक यू उसमें सो सेवरेज मच सिस्टम सारे जो भी उनकी महरूमी है हाँ। जो कि कोई आई थिंक कोई 30 साल से उस पर काम नहीं हुआ था, तो अब इंशाल्लाह ताला रोड्स अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अफसरदा वाकया तो एक इंसिडेंट आपने बता दिया खुशगवार खुशगवार वाकया हाँ जब मैं एमपीए बनी थी, हाँ जारी वो बात मेरी है जिंदगी जब आप का एक एमपीए जब मैंने बनी थी अचीव किया। हालांकि पहले मुझे पॉलिटिक्स के साथ इतना लगाव नहीं था, हाँ। लेकिन जब फिर मैंने मेहनत की और मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए फुल जो है अपनी एनर्जी एफर्ट्स लगाई, तो जब मैं बनी तो मैं समझती हूँ कि जिंदगी का मेरी का सबसे पंजाब असेंबली के ईमान में बैठना कोई आम बात थोड़ी है, और मैं समझती हूँ ये मेरी लीडरशिप का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है कि उन्होंने मेरी वर्किंग को, मेरे काम को, मेरी एफिलिएशन को, मेरी लॉयल्टी को एक्नॉलेज किया। ज़बरदस्त। अच्छा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कोई एक जो ज़ाहिर बात है आपके लीडर भी हैं और हमारी सीएम है, उनकी कोई एक ख़ास बात जो आपको बीइंग अ वुमेन बहुत अच्छी लगती है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि नॉट बीइंग अ लीडर, नॉट बीइंग अ सीएम, बिल्कुल कि खवातीन के साथ हैरेसमेंट, खवातीन उनकी रेड लाइन है, खवातीन को वो एम्पावर कर रही हैं। आपने देखा है कि उनके आने से खवातीन हर सेक्टर में जो है वो किस तरीके से आगे आ रही हैं, क्योंकि खवातीन को मौका मिल रहा है। मैं समझती हूँ आज से पहले मुझे नहीं लगता कि खवातीन को कभी इतना अपने आप पर फख्र महसूस होता होगा। इसमें लड़कियां हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो लड़कियां हैं, या आपकी इधर मेट्रो बसेस ऑरेंज ट्रेन की भी तो खवातीन है, हमारे फैसलाबाद में भी ऐसे था। हाँ ऐसा ही है। तो बीइंग ए वुमेन मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि खवातीन को उन्होंने एम्पावर करने पर बड़ा काम किया। थैंक यू सो मच कुदसिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने सुनी मेंबर पंजाब असम्बली कुदसिया ज़िया की बातें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात की, सियासत पे बात की। नेक्स्ट वीक एक इंशाल्लाह ऐसे ही किसी सियासी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।